اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں طبع ہوتی ہے، بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد دکن میں، اس کتاب کا یہاں کہیں وجود نہیں ہے۔ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا اس کو نوٹ کر لیجیے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا۔ 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورا ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل۔ پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ، وہ اس کے رکن تھے۔ ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانثاروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سرعت کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران، ادھر مصر، شرقن غربن، جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھیں صرف، جبکہ محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات تیزی کے ساتھ ہوئی ہیں، ان کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گپھاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت گزینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ ایک نئی قوم، نیا تمدن، ایک نیا آئین، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ یہ وہ ہے وہ عظمت کہ جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے۔ مسلمان نہیں تھا، ہندو، کمیونسٹ۔ یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے، اگر گنتی کریں گے تو 20واں سال۔ اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 سال پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ میں، دی 100، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا ہے۔ ایسے 100 افراد کو چن لیا، یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ لیکن صرف سلیکشن نہیں، اینڈ گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی۔ کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں موڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھ رہا ہے۔ عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے۔
لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو۔ نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا ہے، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ ان میں نمبر 1 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نیوٹن، نمبر 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوز کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو میں کس اعتبار سے نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے، supremely successful in both the religious and the secular fields۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے۔ This is because he is the only person، the only کے لفظ کو میں زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں، تقابل کیا ہوگا، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and secular fields۔ یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے 2 مثالیں دے دی ہیں، ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں۔ ایچ جی ویلز، برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے، بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی تھی، جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولائز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاکے۔ تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر 2 کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ روح پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ روح پر، الا بالتقوی، فضیلت کی بنیاد صرف تقوی ہے۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اس کو کوٹ کرتا ہے، اور پھر ذرا نوٹ کیجئے یہ جملے، واقعتاً بڑے گہرے جملے۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، کہ اگرچہ انسان کی حریت، اخوت اور مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، یہ جملہ نوٹ کر لیا۔ اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے، we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباحث حسنہ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود ہیں، عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ، لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دکھایا۔